सामीन, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो सभी वाकिफ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हलफ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत ये है कि ये तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से दुनिया पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम के शैतानी नज़रियात हमेशा से ही दुनिया पे मौजूद थे। इल्यूमिनाटी के लफ्ज़ी मानी है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनाटी में शामिल लोग दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी के पास नहीं, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से बुलंद करता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं। मगर बहुत से सोर्सेज ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पे इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है, दरअसल कबाला नामी काला जादू है। कबाला जादू बाबल की तहजीब का एक मशहूर जादू था। बाबल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी मौजूदा इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में कहा जाता है कि इस जादू के जरिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ सोर्सेस का दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पे ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबुल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनाटी नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया। इल्यूमिनाटी के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़हब का खात्मा है। ये एक एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़हब के ख़िलाफ़ है। ये लोग खुदा और मज़हब के तसव्वुर को इंसान की बनाई हुई तोहमात करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मज़हब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मज़हब के तसव्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी अमारत कायम है, और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज्म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पे मज़हब से दूर होते जाएं। हम अपने सामीन को खबरदार कर देना चाहते हैं कि आप लोग इल्यूमिनाटी के इस प्रोपेगेंडा को समझते हुए सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के धोखे में ना आएं। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खात्मा भी इल्यूमिनाटी के मकासद में शामिल हैं। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों को आर्ट का नाम दे के प्रमोट किया जाए। खतरनाक बात यह है कि इल्यूमिनाटी अपने ये तमाम मकासद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम रिसोर्सेज पर कब्जा करना और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना और सेंट्रल हुकूमत के ज़रिए
دنیا میں شیطانی اقدار کو فروغ دینا بھی الومناتی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الومناتی کس طرح سے آپریٹ کی جاتی ہے۔ الومناتی کے آپریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی مختلف پاورفل سیکرٹ سوسائٹیز کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے تو سبھی واقف ہوں گے۔ فری میسن کے بہت سے لیڈرز ظاہری طور پہ تو فری میسنز ہیں، مگر اصل میں وہ لوگ الومناتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی فری میسنز کے بہت سے لیڈرز اس وقت الومناتی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں الومناتی فری میسن نامی خفیہ تنظیم کے اندر تک پینیٹریٹ کر چکی ہے اور اس خفیہ تنظیم کے لیڈرز کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ الومناتی کے آپریٹ کرنے کا دوسرا طریقہ کار ایگریمنٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ الومناتی اور ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو کہ زندگی میں فیم، سکسیس اور پیسہ چاہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دنیا کے اہم عہدوں پہ موجود لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے اور ان عہدوں کو ان لوگوں کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بدلے میں فری میسن ان لوگوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کے پریزیڈنٹس الومناتی کے حکم سے ہی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ رومرز یہ بھی ہیں کہ امریکہ کے بہت سے پریزیڈنٹس الومناتی کے انڈر کام کرتے تھے۔ ان پریزیڈنٹس میں رونالڈ ریگن، جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر اور اس کے علاوہ اور بہت سے امریکی صدور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ الومناتی بہت سے ناکام اور سٹرگلنگ اداکاروں اور سنگرز کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتی ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان لوگوں کو میڈیا میں سکسیس دلواتی ہے اور بدلے میں ان لوگوں سے اپنے کام کرواتی ہے۔ مثال کے طور پہ لیڈی گاگا، برٹنی اسپیئر اور میڈونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں سنگر الومناتی کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت ان تینوں سنگرز کے میوزک ایلبمز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تینوں سنگرز اپنے میوزک ایلبمز میں ایسے اشارے کرتی ہیں جو کہ الومناتی کے سمبلز ہیں۔ اب آتے ہیں الومناتی کے سمبلز کی طرف۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ الومناتی اور فری میسنز کے سمبلز ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ الومناتی جو سمبل سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ہے آل سینگ آئی، یعنی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ۔ الومناتی میں شامل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آل سینگ آئی کی طرح ہیں، جس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ سمبل الومناتی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی یہ سمبل الومناتی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الومناتی کے لیے دوسرا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سمبل اول ہے، یعنی الو ہے۔ مغربی تہذیب میں الو عقل مندی کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے یہ لوگ اپنے لیے الو کا سمبل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور وہ علم ان لوگوں کو دنیا کے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بیفومٹ، لائٹننگ بولٹ، سانپ اور 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ بھی الومناتی کے سمبلز میں شامل ہیں۔ سامعین، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے الومناتی کی ایک ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں۔ الومناتی وہ خفیہ آرگنائزیشن ہے جو کہ مذہب کے خلاف کام کرتی ہے اور جس کا مقصد دنیا سے مذہب کا خاتمہ ہے۔
اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے، جو کہ عام لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت لوگوں کو ان کی متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں ان سے ایسی حرکات کروائی جاتی ہیں جو کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہیں، اور اس طرح مذہب کو بدنام اور ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ سامعین، الومناتی کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب جس کے ماننے والے سب سے زیادہ اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، یعنی پریکٹسنگ ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اسلامی حکومتی اور معاشی نظام بھی الومناتی کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے الومناتی نے اسلامی دنیا میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، اور اسی لیے اسلامی دنیا کے میڈیا میں آج کل سیکولرزم اور لبرلزم کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم الومناتی کی اس کانسپریسی کو سمجھیں اور الومناتی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کریں۔